اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی خوبصورت پروگرام IDS بہار شریعت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فقہی مسائل آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کو ملتے رہیں تو آپ ہمارا YouTube چینل IDS بہار شریعت جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ بہت سارے جو فرض علوم ہیں اس کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں وہ الحمدللہ ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہماری جو نشست ہے وہ انتہائی خاص نشست ہے، وہ ہے حج تربیتی نشست، جس میں ہم عمرے کے مسائل بھی جانیں گے اور حج کے مسائل بھی جانیں گے۔ عمرے میں جو چیزیں اختیار کرنی ہوتی ہیں، کہاں سے احرام پہننا ہے، کہاں سے نیت کرنی ہے، احرام کی کیا احتیاطیں ہیں، کون سی چیزیں جائز ہیں احرام میں، کون سی چیزیں منع ہیں، یہ سب باتیں الحمدللہ ہم علماء کرام سے کریں گے۔ تو یہ حج تربیتی نشست بہت زیادہ اہم ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی جاننے والا حج پر جا رہا ہے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے تو لازمی اس نشریات کا لنک اس سے شیئر کیجئے گا اور اس کو بتائیے گا کہ بھائی علم دین حاصل کر کے اور یہ ساری باتیں جان کر جب آپ حج و عمرے کا سفر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورا سفر بہت آسانی رہے گی، کیونکہ یہ عام سفر نہیں ہے، یہ عبادت سے بھرا ہوا سفر ہے اور اس میں عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ظاہر بات ہے رب کی رضا اسی میں ہے کہ اس عمل کو اللہ کے محبوب کی جو ادا ہے اس انداز سے ادا کیا جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ جو ہماری حج و عمرے کی یہ اسپیشل خصوصی نشست ہے اس کو آپ بغور دیکھیں گے، سنیں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو آئیے معزز عالم دین کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک زبردست عالم دین کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی حج کیے ہیں اور الحمدللہ لوگ ان سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، بہت سارے مسائل پوچھتے ہیں اور یہ اپنے تجربات کی روشنی میں اور الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فقہی بصیرت کو الحمدللہ اس کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا احمد رضا امجدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر علامہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے مختصراً آپ حج کی فضیلت بیان فرما دیں، اس کے بعد جو مسائل ہیں پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس پر پھر آپ ارشاد فرمائیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حافظ صاحب، آج کا یہ پروگرام ماشاءاللہ انفرادیت رکھتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ حج اور عمرہ کے فضائل اور اس کے مسائل پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ حج اور عمرے کا نام آتے ہی دل میں خوشی کی لہر آ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جس کو 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اسے حج پہ بلاتا ہے۔ واہ واہ واہ، آپ اندازہ لگائیں، سبحان اللہ۔ رب ایک بار رحمت کی نظر فرما دے تو اسے پھر عذاب نہیں دیتا، اور جس پر رب کریم 70 مرتبہ رحمت کی نظر کرتا ہے اسے اپنے گھر کا مہمان بناتا اللہ ہے اکبر، واہ اور محبوب کے دربار کی اسے حاضری عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حج کے حوالے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، جس میں خاص طور پر یہ ہے کہ جب بندہ صحیح حج ادا کرتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے انٹرو میں بات کی کہ مسائل کا جاننا ضروری ہے، اگر وہ ظاہری اور باطنی آداب کو بجا لاتے ہوئے جو بھی ہم عرض کریں گے اس کے مطابق اگر حج ادا کرتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ یہ بھی روایتوں میں بات آئی اور محدثین نے اس کی شرح میں بات لکھی کہ حج کرنے والا حج کے بعد
ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سبحان اللہ. یعنی واہ اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. واہ. یہ بھی یاد رکھیں، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ بھی معاف ہو واہ جاتے ہیں. واہ واہ. حج سبحان کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن 400 افراد کی شفاعت کرے گا. اللہ اکبر. ایک حاجی جس کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، جس نے ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ خاطر رکھا اور جیسے حج کرنے کا طریقہ ہے ویسے ادا کیا، تو وہ ایک حاجی قیامت کے دن 400 افراد کو جنت میں لے کے جائے گا. اللہ اکبر. اتنی بڑی فضیلت ہے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حج ادا کرنے والے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو علامہ صاحب اتنا اہم ترین فریضہ ادا کرنے کے لیے ایک مسلمان سفر کر رہا ہے، اور اگر اس کو مسائل ہی نہ پتہ ہو تو یقیناً بہت ساری مشکلات درپیش ہوتی ہیں، اور پھر ظاہر بات ہے کہ ایک نقص بھی رہ جاتا ہے عبادات میں. اس کے جو صحیح طریقے سے جو اس کے آداب ہیں یا اس کے جو فرائض واجبات ہیں، سنن مستحبات ہیں، اس کی ادائیگی میں اگر کمی کوتاہی ہو جائے اور دانستہ طور پر ہو جائے تو یہ کتنی عجیب بات ہے. تو ہم نے خاص طور پر اسی لیے آج حج اور عمرے سے متعلق مسائل جاننے کے لیے ہم نے اس خوبصورت نشست کا اہتمام کیا ہے. اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائے گا، ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت حج کی فضیلت بیان فرمائی قرآن پاک سے اور احادیث طیبہ سے. میں چاہوں گا یہ ارشاد فرمائے کہ حج کب فرض ہوتا ہے ایک مسلمان پر، اور اس کی ادائیگی میں کتنی جلدی کرنی چاہیے، یہ ارشاد بھی فرما دیں. اور جو استطاعت رکھتے ہوں اور پھر بھی حج ادا نہ کریں تو ان کے لیے بھی کیا کوئی وعید آئی ہے؟ جنہیں اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، پیسے موجود ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر وہ فرض حج ادا نہیں کرتے، کیونکہ ایک بالغ مسلمان پر جو استطاعت رکھتا ہو، من استطاع الیہ سبیلا، قرآن نے ذکر کیا، اللہ کریم نے کتنی آسانی فرمائی. فرمایا اگر تمہارے پاس مال موجود ہے اور وہ بھی مال اتنا ہو کہ جو تم حج کی ادائیگی میں ادا کر سکو، جس کو ہم کہتے ہیں صاحب نصاب، اور اگر وہ حج ادا نہیں کرتا تو حدیث پاک کا یہ مفہوم موجود ہے کہ میرے آقا نے فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی، مجھے اس کی پرواہ نہیں. اللہ. تو میں آپ کی اس ٹرانسمیشن کے تھرو اور آپ کے اس پلیٹ فارم سے جو فقہی مسائل سیکھنے سکھانے کا بہترین گلدستہ ہے، اس جو ہے نا وہ چینلز میں بات عرض کرتا ہوں کہ خدا را مسلمانوں کو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. ہم تو رمضان شریف کو عمرہ کر کے آ گئے، میں پوری فیملی کو لے کے گیا تھا، یہ جواب نہیں بنتا. حج فرض ہے، عمرہ نفل ہے. آپ 1000 عمرے بھی کر لیں، لیکن آپ پر اگر حج فرض تھا تو جب تک نہیں کریں گے تلوار آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کے طور پر اس کو ذکر کیا، اور پھر اس بندے کا جو جان بوجھ کر طاقت رکھنے کے باوجود حج پہ نہیں جاتا، اس کے برے خاتمے کا خوف ہے. اللہ اکبر. اس لیے اس پر زور دینا چاہیے. ہم نے ایسے بے شمار افراد کو دیکھا کہ جن کے پاس مال و دولت بھی اور عمرے بھی کر رہے ہیں، ابھی رمضان شریف میں بھی عمرے کیے، لیکن حج کی سوچ نہیں بنتی. تو اس لیے جس پر حج فرض ہے وہ سب سے پہلے یہ فرض ادا کرے. صحیح. کیونکہ یہ رکن اسلام بھی ہے، جو ارکان اسلام ہے اس میں ایک رکن ہے. جب بندہ جو استطاعت رکھتا ہو حج ادا کر لیتا ہے زندگی میں، جو ایک بار فرض ہے، تو پھر وہ کامل مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کن لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے، یعنی کہ صاحب استطاعت کون لوگ ہوتے ہیں، تاکہ بعض اوقات لوگ اس پہ بھی کنفیوز رہتے ہیں. صاحب نصاب ظاہر بات ہے ایک الگ تعریف ہے، صاحب استطاعت الگ تعریف ہے. تو حج ان لوگوں پر فرض ہے کہ جو صاحب استطاعت ہوں. تو صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں؟ جیسے اس وقت گورنمنٹ کے اندر جو پاکستانی حجاج جو انشاءاللہ حج کی سعادت پائیں گے وہ سم تھنگ 11 لاکھ روپے کے قریب ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر اتنی رقم کسی کے پاس موجود ہے اور وہ اگر جاتا ہے حج پہ اور پیچھے اس کے گھر والوں کے لیے جو ضروریات ہیں خرچ کی، کھانا پینا، وہ موجود ہے، تو پھر اس پر یہ لازم ہے کہ وہ حج ادا کرے. اچھا. ہاں قرض دینا ہے، وہ قرض کی صورت میں رکھے ہیں، تو اس صورت میں پھر وہ قرض ادا کرے گا، کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں، اس کے پاس مال ہی موجود نہیں ہے. لیکن قرض وغیرہ نہیں، کاروبار اپنی جگہ چل رہا ہے، اور پھر اگر اس نے پیسے جمع کر لیے ہیں تو لازمی یہ ہے کہ وہ پہلے حج ادا کرے. یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی عرض کروں. بعض لوگ کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، تو یہ بات یہاں پر جائز نہیں. اگر آپ کے پاس 15 لاکھ روپے موجود ہیں
آپ استطاعت رکھتے ہیں، آپ عاقل ہیں، آپ مسلمان ہیں، اور آپ ماشاءاللہ صحت و تندرستی والے بھی ہیں، استغفر اللہ بستر پر نہیں پڑے کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہیں، چل بھی سکتے ہیں، تو پھر بیٹی کی شادی رب العالمین کے کرم سے ہو جائے گی. جو آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، آپ پہلے فریضہ حج ادا کریں. صحیح. ہاں، ایک حج ادا کر لیا تو ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری مکمل ہو گئی، لیکن جب تک آپ نے حج ادا نہیں کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اس میں کیش ہی ہونا ضروری ہے کہ گولڈ وغیرہ اتنی مالیت کا گولڈ بھی رکھا ہوا مالی ہے ہے حافظ صاحب، تو بھی اس کے اوپر آئے گا؟ مطلب گولڈ مالی ہے تبھی اس پر زکوٰۃ ہے، تو سمن کے اندر خاص طور پر شامل اسلامی بہنوں کے لیے میں نے سوال پوچھا. جی بالکل ٹھیک ہے، وہ گولڈ بیچ کر بھی جائیں، اگر اتنا گولڈ ہے کہ وہ حج پہ سفر کر سکتی ہیں تو فرض حج ادا کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ وی آئی پی ان کے پاس جو ہونا چاہیے 40 لاکھ کے پیکج، نہیں، جیسے 10 لاکھ روپے میں بھی ہو رہا اور آپ کے پاس پیسے موجود ہیں تو آپ حج ادا کریں. اللہ اکبر. قرضہ ہے اور پیسے موجود نہیں وہ الگ بات ہے. بالکل ٹھیک. تبھی قرآن نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، سفر کے خرچ بھی 25-50 ہزار بندہ کر لیتا ہے اور یہ رقم موجود ہے تو پہلے فی الفور اس سال حج ادا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر اس کے باوجود بھی نہیں کرتا تو اس پر کوئی، تو اللہ کے محبوب نے جو ارشاد فرمایا کہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اندازہ لگائیں. اور یہ رکن اسلام حافظ صاحب فرض ہے. رکن اسلام. آپ 1000 عمرے کرتے رہیں لیکن یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. کئی لوگ ہیں جو نہیں کر رہے، یا تو ڈرتے ہیں یا سستی کرتے ہیں. اچھا میرے پاس فیملی کے پیسے نہیں، آپ بالغ ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ مالدار، آپ تو جائیں، رب العالمین آپ کی فیملی کا اسباب بھی بنا دے گا. صحیح. انٹرو کے اندر جو حج کے حوالے سے بات کی، مسائل کو نہیں جانتے. دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم شادی کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکی ہو یا لڑکا رشتہ دیکھنے کے لیے جب والدین باہر آتے ہیں، یہ رشتہ دار، تو وہ دیکھتے ہیں کہ پڑھی لکھی ہیں کہ نہیں ہیں، اور مال ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے تو دینداری دیکھنی ہے. ایسے ہی جیسے ہم حج کا ارادہ کرتے ہیں نا حافظ صاحب، تو کون سا پیکیج ہے، کون سی سہولت ہے، کون سے ہوٹل ہیں، کون سی کیٹیگری کا حج ہے، یہ تو ہم سب بات کر لیتے ہیں. تو حاجی صاحب نے حج کرنا سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا، یہ کوئی پوچھے گا؟ اللہ اکبر. وہاں کتنے آئٹم کھانے کو ملیں گے، کون سے ہوٹل میں آپ ہم کو روکیں گے؟ بھائی بالکل پوچھیں، آپ پیسے دے رہے ہیں، لیکن حاجی صاحب آپ پہلے یہ مسائل سیکھ کر جائیں جن مسائل کی بنیاد پر آپ کا حج موقوف ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ نے ان مسائل کو نہیں جانا تو آپ کی حج کی مقبولیت کے اوپر جو شریعت مطہرہ کی طرف سے جو سوالات ہوں گے، اس کا جواب کون دے گا؟ تو کاروان کی سہولت بعد میں پوچھیے گا، پہلے حج کے مسائل سیکھ کر اپنے آپ کو پورا تیار کریں. اور ماشاءاللہ اب تو ہم اگر اپنے شہر کراچی کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، الحمدللہ، تو جیسا کہ آپ نے پروگرام منعقد کیا، تو ایسے وقتاً فوقتاً پروگرامس منعقد ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کو آسانی کے ساتھ ان مسائل کو سکھایا جاتا ہے. آپ ان کو سیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی غیبی مدد. بالکل. حج تربیتی نشستوں کا اہتمام بہت اچھے انداز سے مختلف علاقوں میں لازمی شرکت ہوتا ہے، لازمی جائیں اور سیکھیں، اور محبت کرنے والوں میں جائیں، کیونکہ جب اہل محبت کی نشستوں میں جائیں گے تو پھر حضور کی بارگاہ کا ادب بھی ملے گا. اللہ تو ان نشستوں میں جانا ہے جہاں پر محبت کی بات ہو اور حضور کے ادب کی بات. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے بھی پائے جاتے ہیں علامہ صاحب کہ ہم نشست میں گئے تھے مگر کچھ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئیں، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ یہاں تو چلو انہوں نے ایک لیکچر لے لیا، لیکن جب ان مقامات پر پہنچے تو پھر وہ باتیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں، بندہ کہتا ہے ہاں یار اب سمجھ آ رہی ہے. ماشاءاللہ، یہ پریکٹیکل ہے، یہ پریکٹیکل. ہاں پریکٹیکل کریں گے تو حج کے معاملات میں بڑی آسانی ہوگی. سبحان اللہ. کتنی قسمیں علامہ صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں، اور زیادہ تر کون سی لوگ حج اختیار کرتے ہیں؟ حج کی 3 اقسام ہیں حافظ صاحب. ایک ہے حج افراد، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے صرف حج کا احرام باندھنا، ٹھیک ہے، بس. ایک ہے حج تمتع، تامیم تعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ گھر سے چلتا ہے، آفاقی میقات کے جو باہر سے آتے ہیں، جب بندہ نکلتا ہے تو وہ عمرے کا احرام باندھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایام ہوتے ہیں، اور عام طور پر جن کی جلدی فلائٹس ہوتی ہیں یا پہلی دوسری ذی الحجہ پہ جن کی فلائٹس ہوتی ہیں تو وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں عام طور پر. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ عمرے کا احرام باندھ لیتے ہیں، وہ عمرے کا احرام باندھ، پھر عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام اتار دیتے ہیں اور پابندیوں سے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، اور پھر 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو جیسا ان کا معلم کہتا ہے وہ پھر حج کے لیے احرام باندھتے ہیں. تو وہ تمتع سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ادا کر رہے ہیں اور 2 سے 3 دن بعد انشاءاللہ حج کا احرام بھی باندھ. سبحان اللہ. عام طور پر یہ احرام باندھا جاتا ہے. اور تیسرا ہے حج قران، خوش نصیب یہ بھی حج کرتے ہیں، حج قران، اور یہ سنت بھی ہے. حج قران یہ ہے کہ جب آپ احرام کی نیت کرتے ہیں
تو دونوں احرام ایک ساتھ باندھتے ہیں. صحیح. نیت دو ہوتی ہے کہ اللہ میں عمرے کا بھی ارادہ کر رہا ہوں اسی احرام میں اور حج کا بھی ارادہ کر رہا ہوں. واہ واہ. پھر آپ عمرہ کرنے کے بعد یہ احرام کھولتے نہیں ہیں، اب اسی احرام کو کنٹینیو کرتے ہیں، حلق بھی نہیں کراتے، آپ کی تلبیہ جاری رہتی ہے. آپ جیسے مکمل عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد بھی آپ پھر منا جانے کے لیے جتنے گھنٹے باقی ہوں، جتنے ایام باقی ہوں، آپ اپنے ہوٹل کے اندر تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں اور حج کے احرام کے ساتھ ہی آپ موجود ہوتے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ منا، عرفات، مزدلفہ اور رمی جمرات کے بعد پھر یہ سب معاملات و قربانی کے بعد آپ احرام اتارتے ہیں. تو جس احرام میں صرف حج ادا ہو وہ افراد کہلاتا ہے، جس احرام میں عمرہ ادا ہو جائے پھر دوبارہ آپ کو حج کے احرام کا موقع ملے وہ تمتع کہلاتا ہے، اور جس احرام میں دونوں ایک ساتھ ادا ہونا ہے وہ حج قران کہلاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت آسان کر کے علامہ صاحب نے یہ تینوں قسمیں بیان کر دی ہیں. تو علامہ صاحب حج تمتع زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، پوری دنیا سے جو لوگ آتے ہیں، جو ایک عمومی طور پر دیکھا گیا ہے. اگر حج تمتع کی بات کی جائے تو پھر عمرے کا احرام اب باندھنے پر ہم آ جاتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے گا کہ احرام کی نیت کہاں کرنی ہے؟ اگر ہم حج تمتع کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں اور پہلے عمرہ کرنا ہے تو عمرے کا جو احرام ہے وہ کہاں باندھنا ہے اور اس کی نیت کیا کرنی ہے؟ حافظ صاحب، احرام سے پہلے بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہیں کہ بندہ اچھی طرح سے غسل کر لے. ٹھیک ہے. پاک و صاف ہو جائے. ٹھیک ہے. جسم کے جو زائد بال ہیں جو فطرتاً کاٹے جاتے ہیں اس کو کاٹ لے مکمل طور پر، اور پھر احرام کی چادروں پر کیونکہ نیت نہیں کی تو وہ خوشبو وغیرہ لگا لے. صحیح. جسم پر بھی خوشبو وغیرہ لگا لے، یہ سنت اور مستحب ہے کیونکہ نیت نہیں کی. نیت سے پہلے یہ سب معاملات کرنے ہیں. اور پھر جو ہے نا وہ 2 چادریں لے لے، تو اس کو ہم احرام عام طور پر کہتے ہیں کیونکہ احرام کی حالت میں سلا ہوا لباس مردوں کے لیے پہننا یہ جائز نہیں ہے. اچھا حافظ صاحب، یہاں پر آپ کے پروگرام کی مناسبت سے ایک ضروری بات عرض کروں کہ یہ دیکھ لیں کہ فلائٹ آپ کی ڈائریکٹ ہے یا وہ کنیکٹڈ فلائٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ دیکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ آپ جتنا جلدی احرام کی نیت کر لیں، لیکن کئی مرتبہ ملنے جلنے والے آتے ہیں تو پھول کا ہار پہنا دیتے ہیں، گلاب کے ہار، اس پہ بھی خوشبو ہے. دیگر اور چیزیں اسپیڈ میں انہوں نے جو نا ہمیں خوشبو لگا دی. پھر تیسرا جو ہے نا ہم اتنی احتیاط نہیں کر پاتے، ایئرپورٹ پہ ہمیں کوئی ٹائم لگ گیا، کچھ لگ گیا. اب آپ کا 8 گھنٹے کا اسٹے ہے تو اب کراچی میں اگر اپنے گھر سے احرام باندھ کے چلے ہیں اور نیت کر لیا آپ نے، تو یہ کراچی کی جو فلائٹ جا رہی ہے اس میں بھی آپ میں پابندی ہے. پھر آپ اس میں جب اسٹے کر رہے ہیں وہاں پر بھی پابندی ہے، اور اسٹے کے بعد جب جہاز اڑے گا جب بھی پابندی، جب تک آپ عمرہ نہیں کر لیتے. ثواب ضرور ہے جتنی دیر آپ احرام کی حالت میں، لیکن اگر ہم کمزور ہیں اور ہم احتیاط نہیں کر سکتے تو ہم اس ٹائمنگ کو دیکھ کے چلیں کہ ہمیں نیت کب کرنی ہے. بہت اچھا. اب میں 2 صورتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ایک ہے کہ ہماری ڈائریکٹ فلائٹ ہے. صحیح. اچھا، مدینہ شریف کی فلائٹ ہے تو احرام نہیں باندھنا. مدینہ اگر آپ جا رہے ہیں ڈائریکٹ، کیونکہ بعض حجاج کو ڈائریکٹ مدینہ بھیجا جاتا ہے، تو احرام نہیں باندھنا. اچھا، آپ اگر مکۃ المکرمہ جا رہے ہیں اور آپ کی ڈائریکٹ جدہ کی فلائٹ ہے تو پھر اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر سے احرام کی چادریں تو باندھ لیں. ٹھیک ہے. اور مکروہ وقت نہ ہو تو آپ نفل بھی ادا کر لیں. ٹھیک ہے. جو معاملات ہیں وہ مکمل ادا نفل پڑھیں گے کس نیت سے ہوں گے؟ وہ احرام کی نیت سے. ٹھیک ہے. یہ بھی سر پر ٹوپی پہن کر آپ نے پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا. اس کے بعد آپ نے اپنے گھر والوں سے بھی مل لیا، سب کچھ مل لیا. اب جب آپ جہاز میں بیٹھ گئے اور کیونکہ فلائٹس بھی لیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو پاکستان کے معاملات تو زیادہ تر پتہ ہی ہے، تو بھی آپ ایزی ہے نا، چادریں پہنی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ پر پابندیاں شروع نہیں جب تک آپ نے نیت نہیں کی. اب جب ہوائی جہاز ہوا میں اڑ جائے، عمومی طور پر وہ اعلان کرتے ہیں لیکن وہ میقات بہت بعد میں آتا ہے. آپ چاہتے ہیں میرا ثواب شروع ہو جائے، میں تلبیہ پڑھنا شروع کر دوں. تو ہمارا مشورہ ہے کہ جب ہوائی جہاز ہوا میں پورا اڑ کر سیدھا ہو جائے نا، اس کے بعد پھر آپ نیت کر لیں. اب نیت کر لیں گے تو نیت تو جب سے کریں گے پابندی تو ہے لیکن ثواب بھی شروع ہو جائے گا. اب آپ نے نیت کی، نیت اردو میں بھی کر سکتے ہیں اور عربی میں بھی کر سکتے ہیں. اللہم انی ارید العمرۃ، اے اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا، فیسرھا لی وتقبلھا منی، تو اس کو میرے لیے آسان بھی کر دے، اس کو میری طرف سے قبول بھی فرما. سبحان اللہ. نویت العمرۃ واحرمت بھا للہ تعالی، اے اللہ میں نے عمرے کی نیت کی اور میں نے تیرے لیے عمرے کا احرام باندھا. اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں نے جو یہ احرام باندھا میں نے اس میں عمرے کی نیت کی. اچھا، اس کے بعد
ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ تلبیہ پڑھنا کم از کم ایک مرتبہ ضروری ہے. ضروری. اگر آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا تو آپ کی نیت مکمل نہیں ہوئی. اللہ اکبر. یہ یاد رکھیں. تو اردو میں کریں، عربی میں کریں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ آپ پختہ ارادہ کر رہے ہیں، وہ آپ کا اختیار ہے. عربی میں مستحب ہے کیونکہ حضور کی زبان پاک بھی اور حضور کی زبان سے یہ ادا ہونے والے مبارک کلمات بھی، کیا کہنا ہے، تو وہ آپ پڑھ لیں. کتابیں موجود ہیں، آپ اس کو عربی میں ضرور ریڈ کریں. ریڈ کرنے کے بعد اس کا ترجمہ جب پڑھیں نا تو اس وقت نیت دل میں ہو. صرف ریڈنگ نہیں کرنی، نیت دل میں ہو، اللہ میں یہ عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں. جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ تلبیہ شریف پڑھیں. جب بھی تلبیہ پڑھے کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں. صحیح. کم از کم 1 مرتبہ پڑھنا لازمی ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. جب آپ نے تلبیہ پڑھ لیا ماشاءاللہ آپ کے احرام کی نیت مکمل ہو گئی. اللہ رب العالمین عمرہ مقبول عطا فرما. سبحان اللہ. علامہ صاحب یہاں ایک بات ارشاد فرمائیے گا، کچھ لوگ واقعی کنفیوز بھی رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں کہ بھائی جیسے ہی احرام پہنا وہ کہتے ہیں پابندی شروع ہو گئی، حالانکہ ابھی نیت نہیں کی احرام پہننے والے نے. تو یہ مس کانسیپٹ کیوں ہے کہ احرام پہنتے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پابندی اب شروع ہو گئی، حالانکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیت کے بعد ہی پابندی شروع ہوتی ہے اور نیت کی اجازت ہمیں اس سے پہلے وہاں اناؤنسمنٹ بھی باقاعدہ ہوتی ہے. میقات سے پہلے کر لیں. میقات سے پہلے اور ہوائی جہاز سیدھا ہو جائے جب بھی کر لیں. ہم اپنا معمول بتا رہے تھے. ٹھیک ہے کہ اگر بہت گیپ ہوتا ہے فلائٹ کے اندر 4-6 گھنٹے ہوتے ہیں، 1.5-2 گھنٹے ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ٹائم نہیں ملتا ایئرپورٹ پہ کئی مرتبہ. لیکن 4-6 گھنٹے کا اگر اسٹے ہے تو ہم کہتے ہیں جس شہر میں رکیں گے، جس ملک میں رکیں گے وہیں کر لیں گے، تو ٹائم ہوتا ہے بہت. اور ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو ہم گھر سے چادریں پہن لیتے ہیں. صحیح. ٹوپی پہنی ہوتی ہے، درود پاک ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر جب جہاز ہوا میں ہوتا ہے اور اڑ جاتا ہے، مکمل سیدھا ہو جاتا ہے، پھر ہم نیت کرتے ہوئے ٹوپی اتار دیتے ہیں اور نیت شروع کر دیتے ہیں. حافظ ایک مسئلہ یہ ہے یہاں پر، جو میرے بھائی گھبراتے ہیں نا، وہ بیچارے پتہ نہیں احرام یا تو باندھنا نہیں آتا انہیں، باندھنا سیکھ لینا چاہیے. صحیح. تو جب احرام آپ باندھ لیں تو کمفرٹیبل رہتے ہیں. احرام کی 2 چادر کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ 2 چادریں پہننا یہ احرام نہیں ہے، احرام نیت کا نام ہے. کہ میں نیت کروں گا تو جو چیزیں حلال تھیں اب وہ مجھ پر حرام ہو جائیں گی. مثال کے طور پر خوشبو لگانا وہ سنت ہے، لیکن جب آپ نے نیت کر لی عمرے کی یا حج کی تو اب خوشبو لگانا منع ہو گیا. تو احرام کا مطلب کچھ چیزیں جو حلال تھی وہ اب میں نے حرام کی اپنے اوپر، اس کو کہتے ہیں احرام. 2 چادریں اس لیے پہنی جاتی ہے کہ محرم جو مرد ہے اس کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا شریعت نے منع کیا ہے، اس لیے ہم 2 چادروں کا آسرا لیتے ہیں. تو 2 چادریں احرام نہیں ہے، نیت کرنا یہ احرام ہے. آپ 2 چادریں پوری زندگی پہن کے گھومیں تو کوئی احرام تو نہیں ہوگا. نیت کریں اور نیت کے بعد تلبیہ پڑھیں گے. تلبیہ پڑھ لیں تو آپ باقاعدہ محرم ہو گئے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے عمرے کے سفر کو آگے بڑھائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ ارشاد فرمائی حضرت کہ اب چہرہ تو کھلا ہوا ہونا چاہیے احرام کی حالت میں، تو ٹیشو وغیرہ نزلہ زکام ہے، آپ ٹیشو کا استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہوائی جہاز کے اندر بھی جب ہم کھانا وغیرہ ہمیں ملتا ہے تو اس میں بھی ٹیشو پیپر وہ دیتے ہیں پیکٹ. ایک تو وہ خوشبو والا دیتے ہیں، جی اس کا بھی ارشاد فرمایا، اور ویسے نارملی ٹیشو استعمال کرنا ہو تو اگر تو دیکھیں یاد رکھیں کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے جی چہرہ جو ہے نا وہ کھلا رکھنا ضروری ہے. صحیح. مرد اور عورت دونوں کے لیے. مرد کے لیے تو سر بھی کھلا ہوگا، ٹھیک ہے، اور مرد کی تو دیگر جسم کی اعضاء بھی کھلے ہوں گے جو اجازت ہے. لیکن عورت کے لیے سر ڈھکا ہوگا، اس کے کان بھی ڈھکے ہوئے ہوں گے، لیکن اس کا جو چہرے کا جو حصہ ہے نا وہ کھلا رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ سے یہ امتحان ہے بندوں کے لیے اور اس کا حکم ہے. اب آپ ٹیشو پیپر ہو کہ رومال ہو کہ کپڑا ہو، ان چیزوں کو آپ احرام کی حالت میں چہرے کے کسی حصے کی طرف نہیں لے جا سکتے. اچھا. کیونکہ اس میں کیا ہوگا کہ وہ ڈھپنے کا اندیشہ ہوگا. ٹھیک ہے. بہت نزلہ ہو رہا ہے، زکام ہو رہا ہے، تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے لے کر پھر ٹیشو پہ یوں صاف کر سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ ٹیشو کو ناک پہ اور چہرے پہ مس نہیں کر سکتے. اچھا. رومال بھی نہیں لگا سکتے. یاد رکھ، کیونکہ چہرے کا اس میں چھپنا کسی نہ کسی طریقے سے ثابت ہوگا اور یہ اجازت نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے ٹیشو پیپر بتایا نا، تو دیکھیں ایک ہے اس ٹیشو سے مثال کے طور پر خوشبو آ رہی ہے، لیکن یہ ٹیشو تر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اجازت ہے. صرف خوشبو آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا، ہاتھ پہنچ لیا اور اس کو پھینک دیا، منہ پہ تو نہیں لگا سکتا. لیکن جہاز کے اندر جو ٹیشو ملتا ہے نا، آپ نے حافظ صاحب نوٹ کیا ہوگا، اس میں بہت زیادہ تری ہوتی ہے اور وہ تر ہوتا ہے. ایسا ہی. تو تر ٹیشو کا استعمال جس میں خوشبو لگی ہوئی ہو تو وہ ہاتھوں کے استعمال کے لیے بھی جائز نہیں ہے. تو لہٰذا جب احرام کی آپ نیت کر چکے ہوں تو کھانا کھانے کے بعد بھی آپ کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ اگر آپ کو ہاتھ پہنچنا ہے تو اس ٹیشو سے پہنچنا ہے جو سادہ ہو.
بالکل اور ٹھیک. جو تر ہو جس کے اندر خوشبو اتنی آ رہی ہو اور خوشبو سے ہی وہ تر ہو تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے. اچھا حضرت یہ بھی ساتھ ارشاد فرما دیجئے کہ دیکھیں خوشبو سے اتنی احتیاطیں ہیں نیت کرنے کے بعد، تو لوگ سپاری وغیرہ کھانے کی بھی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ تمباکو بھی استعمال کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی نہیں کھا پی سکتے کہ اس میں اگر خوشبو ہو تو یہ کس حد تک اجازت ہے؟ دیکھیں اکثر جو چھالیہ وغیرہ کا تجربہ وہ یہ ہے کہ اوپر سے خوشبو ڈالی جاتی اس لیے وہ نہیں کھانی چاہیے. نہیں کھانی چاہیے، ٹھیک ہے. ہاں کچھ خوشبو ایسی ہوتی ہیں جو پکا لی جاتی ہیں، ہم، اور جو پکا لی جائیں جیسے الائچی وغیرہ جو کئی مطلب بریانی میں ایسی چیزیں ڈلتی ہیں، قورمے میں ایسی چیزیں ڈلتی ہیں جو کھانے پہ جو پکا لی گئی ہیں پکا لی تو اس گئی کا استعمال جائز ہے. جائز. تو اس کا مطلب یہ ہو حضرت کہ سویٹ سپاری اور تمباکو اس سے بھی پرہیز کرنا ہے پرہیز کرنا ہے. احرام کی حالت میں. ظاہر احرام بات ہے کی حالت. عبادت اہم ہے، سفر اہم ہے اور رب کو راضی کرنا ہے، تو پھر ہم نے یہ احتیاطیں بھی کرنی ہے، نفس کو مارنا ہے. اور ظاہر بات ہے اس کی آپ ایک ہفتہ پہلے سے پریکٹس کر لیں تاکہ احرام والا جو ٹینیور ہو اس میں آپ ان چیزوں سے بآسانی بچ سکیں اور آپ کو زیادہ مشکل. بھائی میرے متھے مت لگیو، میں دیکھیں میں نے کل سے گٹکا نہیں کھایا، خامہ خاطر بات خراب ہو جائے گی. اس کی اجازت نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں. تو ہم پہلے ہی تھوڑی سی ایسی سیٹنگ بنا لیں، تربیت کر لیں اپنی کہ اس طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا ہی نہ ہو. علامہ صاحب ماشاءاللہ بہت کمال گفتگو آپ فرما رہے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا اس پر میں ایک بات عرض کروں. جی جی ارشاد فرمائیں. دیکھیں قرآن نے کیا ذکر کیا. ہم، اللہ اکبر. رب ہے اور وہ جانتا ہے. اس نے فمن فرض فیہن الحج، قرآن کیا ذکر کرتا. تو جو ان میں حج کا ارادہ کر لے، یعنی جس نے احرام باندھ لیا نا حج کا، اب اللہ رب العالمین خاص طور پر انہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تمہیں شیطان ان 3 کاموں میں یا ان 3 کاموں میں سے کسی ایک کام میں ضرور الجھائے گا، اور اس کی کوشش ہوگی کہ وسوسہ ڈالے، حملہ کرے، اور ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام تم سے کروائے اور حج کی برکتیں تمہاری زائل ہو جائیں. اس لیے ہمارے رب نے پہلے ہمیں حکم دیا کہ جب تم حج کا احرام باندھ لو، ارادہ کر لو حج کا، 3 کاموں پر غور کرنا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ اکبر. قرآن کیا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. محبوب آپ ان کو بتا دیں حج کرنے والوں کو جو ارادہ کر لیں کہ حج میں انہیں 3 کاموں سے باز رہنا ہے. فلا رفث، صحبت کا ذکر نہیں کرنا اپنی عورت سے، اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی جو ازواجی تعلقات جو جائز رکھے ہیں اس کا ذکر نہیں کرنا. صحیح. ولا فسوق، اور ہر گناہ سے بچنا ہے. اب تم رب کے مہمان بن رہے ہو، اب تو اس کی شرم کی خاطر گناہ چھوڑ دو. کروڑوں لوگ جس دربار کی حاضری کے لیے تڑپتے ہیں، رب نے تمہیں چن کر اپنے گھر کا مہمان بنایا. اب یہ زیب نہیں دیتا بندہ کہ اس کے باوجود اس مبارک سفر پر حج کے احرام میں بھی گناہ کرے. تو وہ جو آپ نے اشارہ دیا نا، بات وہیں سے چلی ہے کہ میرا دماغ گھوم رہا ہے. یہ اس طریقے کی باتیں کر کے سامنے والے کو کیا بتا رہے ہیں؟ یہ رب کا انعام ہے کہ رب نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضری ہونے کے لیے بھی پیش ہو رہے ہیں. یہ اس کا انعام ہے. فرمایا ولا فسوق، کوئی گناہ نہیں کرنا. اچھا جھگڑا کرنا بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کریم نے اس کو الگ سے نومینیٹ کیا. پھر ولا جدال، مفسرین نے فرمایا فسوق میں جدال آ گیا، فسق میں جدال آ گیا، گناہ میں جھگڑا آ گیا، لیکن فرمایا زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ بندے کا دماغ گرم ہوتا ہے اور شیطان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، غصہ آتا ہے اور وہ جھگڑنا شروع کر دیتا ہے. تو رب نے ان 3 کاموں سے منع کیا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فرمایا حج کے اندر جھگڑا مت کرنا. اللہ کریم نے منع کیا ہے. کیا پتا چلا کہ شیطان جھگڑے کی طرف آپ کو ابھارے گا. مینا میں میرا بستر ہی نہیں ملا، ہم اپنے کاروان میں نے پیسے پورے دیے، میں نے کوئی پیسے کم دیے، اکثر یہ بات کی آپ نے میرا بستر نہیں دیا، آپ پیسے کمانے بیٹھے. تو اس سے پیسوں کا حساب کتاب ہم ملک میں آ کے کر لیں، منع نہیں کر رہے ہیں ہم آپ کو، لیکن آپ حج کے احرام میں، حج کے ایام میں اگر یہ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے برکتیں زائل ہو جائیں. اللہ اگر آپ کے بستر پر کوئی بیٹھ گیا ہے، محبت سے سمجھا دیں، ادب سے سمجھا. نہ سمجھے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اللہ کا مہمان ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو درگزر کر دیا. اللہ غیبی مدد ہوگی، راستہ بن ہی جاتا ہے. نرمی سے بات کریں. اور پھر قرآن نے کیا ذکر کیا؟ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. سنو، جو بھی تم نیکی کرتے ہو نا اللہ جانتا ہے. تو تم حج میں درگزر کر رہے ہو نا، کوئی تمہارا حق تلف کرے تم اس کو معاف کرے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور آگے کیا فرمایا؟ وتزودوا، اور زاد راہ لے لو.
حج کے لیے جا رہے ہو نا تو مکمل ساز و سامان اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے، جو ضرورت ہے وہ تم پہلے سے لے کے جاؤ. حاجی کے لیے رب یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ حج کے دوران کسی سے سوال کرے، اللہ اکبر، یہ بھی رب کو پسند نہیں ہے. اللہ آپ ایک روم میں 4 جانے ہیں ٹھیک ہے، لیکن چاروں جانے اپنی ضروریات کا سامان لے کے جائیں. یہ نہ سوچے کہ میں حافظ صاحب سے وہ چیز لے لوں گا، یہ چیز نہ ڈالو، میں اس سے وہ چیز لے لوں گا، ایک ہی روم کے اندر ہے. فرمایا نہیں نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. حج پہ رب کے مہمانوں توجہ ٹوٹل رب کی طرف ہونی چاہیے. معمولی سی معمولی چیز بھی اگر تمہیں چاہیے تو خود لے کے جاؤ. لیکن آگے قرآن کیا ذکر کرتا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اللہ فرماتا ہے زاد راہ تو لینا ہے، لیکن سب سے بہترین تمہیں میں سامان بتاؤں جو سفر حج کا سامان ہے. رب فرماتے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ سب سے بڑا سامان ہے. تقویٰ زاد راہ سب سے بڑا سامان ہے. فرمایا دنیاوی ساز و سامان تو رکھنے. قرآن کیا کہتا ہے حاجی کے لیے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. تقویٰ سب سے بڑا، تقویٰ سب سے بہترین. کیا خوبصورت. مطلب جب آپ یہاں سے نکلے نا تو بس بندہ یہ سوچ کے چلے کہ میں سب سے زیادہ گناہ گار اور مجھے رب کو منانا ہے. اللہ، اس کی توجہ اسی طرف. قرآن نے فرمایا یہ سفر کے اندر بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو تم اللہ ہی سے ڈرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے خصوصیت کے ساتھ حاجی کو پابندی ذکر کی ہے کہ وہ جھگڑے فساد سے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. تقویٰ اس کے مکمل سفر میں اس کا ساتھی ہونا چاہیے. جب تقویٰ اس کا ساتھی ہوگا تو رب اس کے حج کو صرف حج نہیں رکھتا، اس کے حج کو مبرور بنا دیتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے علامہ صاحب تربیت بھی فرما دی، اور یہ باتیں بھی ضروری ہیں. ظاہر بات ہے کہ مسائل کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی جب بندے کے ذہن میں ہو تو پھر اس کا سفر آسان ہو جاتا ہے. ورنہ سارا انتظام کر لیا، سارا زادیرہ لے لیا سوائے تقویٰ کے، یقین تو پھر کیا فائدہ. بہت اہم بات ہے. بہت اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی. اب دیکھیں ٹائم لگے گا، ایئرپورٹ پہ بھی ٹائم لگے گا، آپ کو امیگریشن میں بھی ٹائم لگے گا، بسیں آنے میں بھی ٹائم لگے گا. جو آپ کو کاروان والا لے کے جا رہا ہے تو وہ سب اس کے اختیار میں نہیں ہے. آپ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، ان کے قانون ہیں. آپ ذہن بنا کے چلیں کہ مجھے 15-20 گھنٹے لگیں گے، تو شور شرابے سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کی برکتیں ظاہر ہوں گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کے کرنے سے جلد بازی کچھ. آپ ذہن بنائیں، صبر کے ساتھ چلیں. بس ہر وقت یہ نظر، اے اللہ میں قابل نہیں تھا، تو نے بلایا ہے، میری اوقات نہیں تھی، تو نے انعام کیا، تو نے مجھ پر 70 مرتبہ رحمت کی نظر کی ہے تو میں حج کا مہمان بناؤں. بندہ اسی تصور میں ہو، بار بار اسی تصور میں ہو، اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی. بہت اچھے بہت اچھے. علامہ صاحب ابھی گفتگو چل رہی تھی احرام کی احتیاط کے حوالے سے، تو اکثر ہم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے بھائی یہ نہیں کرو، خوشبو لگا لو گے تو دم لگ جائے گا، بال ٹوٹ گئے تو پھر دم لگ جائے گا یا صدقہ دینا ہوگا. تو میں چاہوں گا حضرت پہلے تو یہ ارشاد فرما دیں کہ یہ دم سے کیا مراد ہے. بہت سے لوگوں کو اس کا نہیں پتہ ہوتا، اور کن صورتوں میں دم واجب ہو جاتا ہے اور کن صورتوں میں صدقہ دینا واجب ہو جاتا ہے، یہ ارشاد فرما دیں. حافظ صاحب یہ سوال تو بڑا تفصیلی ہے اور اس کا جواب میں بھی عرض کرتا ہوں، لیکن آپ کے ٹرانسمیشن کے ذریعے میں ایک بات عرض کروں. آپ کے جو پروگرام ہے کہ باہر شریعت کا چھٹا حصہ، صحیح، باہر شریعت کا چھٹا حصہ، اس کا مطالعہ ہر حج پہ جانے والا ضرور کرے، بہت اچھا، لازمی کرے. تو اس میں ان تمام مسائل کی تفصیل موجود ہے، بہت تفصیل کے ساتھ ہے. اچھا مختصر میں عرض کروں کہ دم کیا ہے. دم ایک بکری ٹھیک ہے، جو ہم قربانی کے لیے جانور استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دینا یہ دم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر گائے کا ایک حصہ، اونٹ کا ایک حصہ. صحیح. اچھا اگر آپ علیحدہ سے چھوٹا جانور لے رہے ہیں تو ایک مکمل بکرا، صحیح، یا دمبا یا بھیڑ، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا جرم ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، کفارے کی صورت میں حدود حرم کے اندر یہ دم کہلاتا ہے. حدود حرم میں کرنا ہے. ہاں، دم کراچی میں دوسرے شہر میں نہیں ہو سکتا. اوکے. صدقے اگر حاجی پر، معتمر پر، حج کرنے والے پر، عمرہ کرنے والے پر لازمی ہوتے ہیں تو وہ حدود حرم میں دے تو بہتر ہے، ورنہ کراچی پاکستان میں کہیں پر بھی جا کے دے سکتے ہیں، دیا جا سکتا ہے. لیکن دم اگر ہو جائے یا بدنا ہو جائے، اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ جس کی وجہ سے آپ پر بدنا لازم ہو گیا، مکمل آپ کو اونٹ دینا ہے، تو بدنا ہو کہ دم ہو وہ آپ کو حدود حرم ہی کے اندر کرنا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اس کے سوا ہاں حدود حرم میں کرنے کے بعد اس کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور وہ اگر حدود حرم کے باہر بھی جا رہے تو اس کی اجازت ہے. صحیح. گوشت باہر تقسیم ہو سکتا ہے غریبوں کو، لیکن قربانی بدنا ہو یا دم ہو وہ
آپ کی حرم کے اندر ہوگی. بالکل ٹھیک. یہ ایک بات یاد رکھیں. اور صدقہ وغیرہ یہ حدود حرم میں دیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ضروری نہیں. صدقہ کی کیا مقدار ہے ارشاد جی فرمائیں؟ میں عرض کرتا ہوں. ابھی آپ نے جو دم بتایا, تو دم کن کن صورتوں میں ہوتا ہے اس پہ تو بڑی تفصیل ہے. بہت تفصیل ہے. مثال کے طور پر آپ نے جو ہے نا مطلب خوشبو اتنی لگا لی کہ پورے بھیگ گئے آپ, ٹھیک ہے, آپ نے پورے ایک ہاتھ کے ناخن کاٹ لیے مثال کے طور پر, صحیح. ٹھیک ہے, ایک پاؤں کے مکمل ناخن کاٹ لیے آپ نے, تو اس پر دم واجب ہو جائے گا. آپ نے تقریباً 4 پہر کے قریب سلا ہوا کپڑا پہن لیا تو دم واجب ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, صدقہ جو ہمارے پاکستان میں جو رقم دی جاتی ہے جیسے صدقہ فطر ہے, اسی کے برابر صدقہ دیا جاتا ہے. 2 کلو میں تقریباً جو ہے نا تھوڑا سا کم جو ہے نا گرام لے لیں, اس کے برابر آٹے کی قیمت وہ صحیح. صدقہ دی جاتی ہے. ابھی رمضان شریف میں جیسے کہ 320 روپے کے قریب راؤنڈ جو ہے نا ایک صدقہ فطر کی مقدار بیان کی گئی تھی, تو آٹے کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, اس کے مطابق اندازہ لگا کر ایک صدقہ دینا ہے. اچھا, آپ کی بات چلے تو میں عرض کر دوں, ہر صورت میں صدقہ نہیں ہے. بعض صورتوں میں چھوارے اور کھجور وغیرہ سے بھی کام ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. مثال کے طور پر اگر میں وضو کر رہا ہوں, وضو کے دوران اگر میرے داڑھی شریف کا 1 یا 2 بال اگر نکل گئے, کیونکہ خلال کرنا تو منع ہے, خلال ویسے سنت ہے, لیکن احرام کی حالت میں اگر میں وضو کر رہا ہوں تو خلال نہیں کروں, کیونکہ خلال کرنے جاؤں گا نیچے سے ہاتھ تو پھر کئی بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہے, تو میں خلال کیے بغیر داڑھی شریف کو دھوؤں گا. اس کے بعد بھی اگر 1 یا 2 بال وضو میں ٹوٹ گئے تو پھر آپ ہر بال کے بدلے 1 کھجور صدقہ دے دیں. اس میں وہ والا صدقہ واجب نہیں ہوگا جو صدقہ فطر ہے. بہت اچھے. 1 کھجور دے دیں آپ اللہ کے نام پر, ٹھیک ہے. 2 بال ٹوٹ گئے 2 کھجورے دے دیں, 2 چھوارے دے دیں. اتنی آسانی ہے, اتنی آسانی ہے. تو یہ ہم ایک دوسرے پہ حکم لگا دیتے ہیں کہ دم واجب ہو گیا ہر صورت میں دم, تو یہ شریعت کی بات ہے, اس کو ایک تو مذاق میں نہیں لینا چاہیے. دوسرا, دم کے لیے بڑے شرائط ہیں, جب وہ شرط پائی جاتی ہے تو پھر دم دینا ہوتا ہے. بہت اچھے. اور آپ کی مناسبت ایک بات عرض کروں, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اہل سنت کے جو معتمد علماء ہیں, ٹھیک ہے, ممتاز جو علماء ہیں, ان کے ساتھ آپ سفر حج کریں. سبحان کہ اللہ. قدم قدم پر وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, جہاں پر بھی آپ پھنسے تو وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ ضروری ہے. تو وہ عالم دین اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے آپ کے حج کو درست کرتا ہے اور حج کو فاسد ہونے سے بچاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے بہتر ہے کہ علماء کی صحبت پہلے بھی اختیار کر لیں. ابھی سے بارش شریعت کا 6 حصہ پڑھنا شروع کر دیں, نہیں سمجھ آئے گا تو آپ مسجد کے امام صاحب سے پوچھ ہی لیں گے, تو آسانی ہو جائے گی. اور دعوت اسلامی نے خاص طور پر ایک کتاب رفیق الحرمین وہ بڑی آسان ہے, آپ اس کو اپنے پاس رکھیں, اس کو پڑھنا شروع کریں تو کئی مسائل حل ہو جائیں گے. اس میں بھی اگر کچھ اصطلاح سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اپنے علماء سے پوچھیں, بہت اچھے, بہت آسانی ہو جائے گی. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج اور عمرہ سے متعلق مسائل جو درپیش رہتے ہیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے, اور بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. علامہ احمد رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے. علامہ صاحب, احرام سے متعلق ابتدائی طور پر آپ نے کچھ گفتگو فرمائی تھی, لیکن احرام کا معاملہ ایسا ہے, لوگ بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں. اچھا, یہ ارشاد فرمائیے کہ کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جو احرام میں کی جا سکتی ہیں, بھائی جائز ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہے, اور کون سی باتیں ایسی ہیں جو کرنا مکروہ ہیں, اور کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہے. میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرما دیں. حافظ صاحب, فقہاء نے سب بیان کر دیا. سبحان اللہ. اب جائز کی فہرست بنائیں گے تو بہت لمبا ہو, اسی لیے جائز کی دلیل نہیں ہوتی, جو ناجائز ہے وہ پوچھا جاتا ہے. کیا کہنا ہے, تو ماشاء اللہ آپ نے سوال تو صحیح پوچھا. تو حج کے اندر جو احرام کے اندر جو باتیں حرام ہیں, تو خاص طور پر مرد حضرات کے لیے سلے ہوئے کپڑے استعمال کرنا, صحیح, ٹھیک ہے, خوشبو کا استعمال کرنا, ٹھیک ہے, سر کو اور چہرے کو ڈھانپنا. مرد کے لیے سر ڈھانپنا بھی منع ہے, عورت کا سر ڈھانپنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. چہرہ دونوں صورتوں میں, مرد ہو کہ عورت ہو, دونوں کا ڈھانپنا حرام ہے. اچھا, ٹوپی پہننا, ٹوپی کے اوپر امامہ باندھ لینا, سر پہ جو ہے نا وہ کپڑے کی گٹری رکھ لینا مرد کے لیے, یہ سب چیزیں منع ہے. اچھا, ایسے جو ہے نا آپ نے جوتے پہن لیے ہیں کہ جس وجہ سے جو قدم کی جو درمیانی ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اگر وہ چھپ رہی ہے, یہ بھی منع ہے, یہ بھی منع ہے احرام کے اندر. صحیح, ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا ہوائی چپل پہنے تو یہ بہتر ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بعض لوگ اس کے اندر پورے ساکس پہن لیتے ہیں, جس وجہ سے جو ہے نا یہ پورا جو ہے نا چھپ جاتا ہے, تو اس کی اجازت نہیں دی جائے. تو ان سب چیزوں سے خوشبو وغیرہ استعمال کرنی, یہ سب چیزیں منع ہے. صحیح. اچھا, گناہ تو ویسے ہی ہر صورت میں منع ہے, لیکن یہاں پر تو اور خصوصیت کے ساتھ کہ بندہ جو ہے نا لغو باتیں نہ کرے کہ مکروہ ہے, اور گناہ کی باتیں نہ کرے, گالی گلوچ نہ کرے, ان باتوں کو منع کیا گیا. صحیح. سوتے وقت اگر احرام کی چادر ہم نے لے لی ہے جس میں پاؤں آپ کے ڈھک گئے ہیں, تو اس میں اجازت ہے یا منع ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے,
کوئی حرج نہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ تکیے پہ بھی سو سکتے ہیں, اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک. بس آپ چہرے کے بل نہ سوئیں. اور ویسے صحیح. بھی چہرے کے بل الٹا ہو کے سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. ٹھیک ہے. تو حالت حرام میں ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں آپ اس صورت میں نہیں سو سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, چہرے پر تکیہ رکھنا, چہرے کے اوپر کوئی کپڑا رکھنا, یہ منع ہے. یہ منع ہے. ہاتھ رکھ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پلین میں بیٹھے ہیں, سامنے جو سیٹ ہے, تو اگر اس کے اوپر کوئی صرف کپڑا نہیں ہے, دوسری کوئی سیٹ اس صورت میں بنی جس سے سختی آ رہی ہے, اس کے اوپر بھی چہرہ آپ ٹکا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو سوتے وقت اگر آپ کے پاؤں ڈھپے ہوئے ہیں اور چادر آپ نے لی ہوئی ہے سوتے وقت, تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. بس چہرے پر جو ہے نا وہ کپڑا نہیں آنا چاہیے. صحیح. چہرہ آپ کو کھلا رکھنا ہے, باقی آپ کو اجازت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے کوئی احرام کا مخصوص کپڑا ہوتا ہے, تو لوگ باقاعدہ لیبل لگا کر کے بھائی یہ عورتوں کا احرام, تو مخصوص کپڑا ہوتا ہے کہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے؟ یہ پیسے کمانے کا ایک طریقہ ہے. اچھا. کہ وہ مخصوص احرام کے نام پر عورتوں کے اسکارف کو فروغ کرتے ہیں, تو یہ صرف بزنس کا طریقہ ہے, باقی کوئی بات نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر عورتوں کے پاس جو ہے نا ایسے اسکارف موجود ہیں ویسے گھر کے اندر ہی, صحیح, کہ جس وجہ سے ان کے مکمل بال کو ڈھانپ لیا جاتا ہے, تو پھر ان کے لیے کوئی الگ سے کوئی احرام نہیں ہے. صحیح. کوئی مخصوص الگ سے چادر ان کے لیے نہیں ہے, وہ اپنا وہی لباس پہنیں گی. بس عورتوں کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انہیں اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ اب احرام سے تھوڑا سا کچھ آگے کا سفر کرتے ہیں. سفر کر کے جدہ شریف پہنچ گئے, جدہ سے مکہ شریف پہنچ گئے, تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر ریسٹ کرنا ہے تو ریسٹ کر لیا, نہیں تو سب سے پہلے اب کون سا عمل کیا جائے گا عمرے کی ادائیگی میں؟ ہم دیکھیں, آپ نے جو ہے نا وہ جو میں نے آپ کو طریقہ عرض کیا تھا, ماشاءاللہ پوری نشست ہمارے جو ہے نا ویورز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ جب جہاز پورا ہوا میں پہنچ گیا, ٹھیک ہے, اور سیدھا ہو گیا, آپ نے نیت کر لی. اب نیت کرتے ہی جو ہے نا آپ کا سب سے بڑا وظیفہ وہ تلبیہ ہے. تلبیہ پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حافظ صاحب, اس کے معنی پر غور ضرور کریں. آپ کو پتہ ہو آپ منہ سے کیا کہہ رہے ہیں, لبیک اللہم, اے اللہ میں حاضر. بزرگوں کے متعلق پڑھا کہ ان کے منہ سے تلبیہ نہیں نکلتا تھا, ان پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی اللہ تھی. اکبر کبیرہ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا. ان پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی کہ میں لبیک کہوں, وہاں سے اللہ کے بارگاہ سے کیا جواب آتا ہے, اس لیے ایک کیفیت طاری ہو. اور پھر تلبیہ کی برکت بھی اتنی ہے کہ جب بندہ تلبیہ کہتا ہے تو زمین کی اور اشیاء پہ اس کے ساتھ تلبیہ کہنا شروع کر دیتی. اتنی بڑی برکت کی بات ہے. تو اب آپ کو دنیاوی گفتگو سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زبان پر نیت کرتے ہی تلبیہ جاری رکھیں. سبحان اللہ. ضرورت کی بات جائز بات کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر آپ تلبیہ میں وقت گزاریں. دیگر وظائف کے مقابلے میں بھی تلبیہ اور درود پاک, یہ دونوں وظائف کو لکھا بزرگ میں سب سے بلند ترین وظیفے ہیں. باوضو ہوں, قرآن شریف کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے, اب تو موبائل وغیرہ میں بھی آسانی ہے. حافظ صاحب دیکھیں, ابھی ہم پورا سال اپنے علاقے میں اپنے شہر میں موجود ہیں, کروڑوں باتیں کر ہی رہے ہیں, یہاں پر تلبیہ کہاں پڑھتے, نہ موقع ہے نہ ذہن بنتا ہے. آپ کی اس نشست کی مناسبت سے میں ایک بات عرض کروں, میں نے ایک بزرگ سے یہ وظیفہ سنا ہے کہ جسے حج اور عمرے پر جانا ہو, وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے, لبیک اللہم لبیک مکمل, انشاءاللہ اسے جلد بلاوا نصیب ہوگا. اچھا, یہ مبارک وظیفہ ہے اور یہ آزمودہ ہے. اس پر عمل بھی کیا گیا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے وہ سبب بھی نہیں ہے, اور جس کے پاس سبب ہو پھر بھی, تو پورا سال ہی اگر ہم روٹین بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد ہم اپنی آہستہ آواز میں 3 مرتبہ اگر تلبیہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ بلاوا نصیب ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو عام طور پر میں عرض کر رہا تھا کہ ویسے ایک سلسلہ ہوتا نہیں ہے نا. اب آپ احرام میں چند گھنٹوں کے لیے عمرے کے احرام میں موجود ہیں, اس میں بھی ہم دنیاوی باتیں کریں, اس سے بہتر ہے کہ آپ تلبیہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا, بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں, باوضو بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات حافظ صاحب, جب آپ تلبیہ شروع کریں تو جب بھی شروع کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر کوئی بات کریں, کوئی دنیاوی بات کرنی ہے, کوئی ضروری بات کرنی ہے, کوئی دینی بات کرنی ہے, تو اگر میں پڑھ رہا ہوں نا, تو اگر میرا ریگولر پڑھ رہا ہوں 3 سے زیادہ تعداد ہو گئی تو ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ سے کوئی بات کی, ہم نے کوئی آپس میں بات کی, پھر میں نے شروع کیا اور بالفرض میرا 1 مرتبہ ہوا ہے تلبیہ, اور آپ نے کوئی مجھ سے بات کی یا میں نے, تو اب مجھے 2 مرتبہ اور پڑھ لوں میں, پھر آپ کو آپ کی بات کا جواب دوں. یہ مستحب طریقہ ہے کہ 3 مرتبہ جب بھی پڑھنا شروع کریں تو تلبیہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ سے زیادہ آپ نے تلبیہ پڑھا, پھر آپ جدہ پہ پہنچے,
اس میں بھی ٹائم لگتا ہے، سب امیگریشن کے اندر، بس کے اندر بے وضو ہیں، وضو کے ساتھ جو بھی ہیں، آپ تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں اور درود پاک کی کثرت کریں۔ پھر ایک میرا مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں آگے انشاءاللہ آپ کا حج کا سفر بھی ہے، تو اس میں بھی آرام باندھنا ہی ہے، تو 2.5 گھنٹے اگر آپ کا عمرے کا آرام زیادہ موجود ہے اور اس میں آپ کا آرام ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح۔ دیکھیں ایک آدھ دن پہلے ہمارا ایک روٹین بنی ہوئی ہے، ملنے ملانے والے بہت آتے ہیں، حالانکہ ملنے والوں کو بہتر یہ ہے کہ وہ 2 دن پہلے ہی مل لیں، جو رات بیچاری کی سفر کی اس میں بھی ہم ملیں، لیکن یہ خوشی کا معاملہ، نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے چلیں، ایک آپ پہلے اپنے گھر سے جاگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے نا پورے سفر کو لے کے چل رہے ہیں، سامان کی پیکنگ بھی آخر تک چل رہی ہوتی چل رہی ہیں، یہ بھی 2 دن پہلے کر لیتے، یہ بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، آخر دن تو خریداری بھی چل رہی ہوتی ہے، اللہ، اچھا ٹھیک ہے، یہ کر رہے ہیں آپ پہ ایک تھکاوٹ ہے، خوشی ہے لیکن تھکن بھی ہے، تھکن اور نیند ایسی چیز ہے جو خوشی کو بھی جو نا آگے پیچھے کر دیتی ہے، نیند ہے نا، پھر آپ نے ہوائی جہاز تک بھی سامان اٹھایا، امیگریشن کے معاملات بھی، پھر آپ جدہ میں بھی جدہ سے مکۃ المکرمہ تو بہت کم ہے، 1-1.5 گھنٹے میں پہنچ جائے، لیکن جو نا کاروائی زیادہ ہوتی ہے حاجیوں کے لیے، ٹھیک ہے، کئی جگہوں پر ہمیں رکنا پڑتا ہے، مولم کے آفیسز پہ جانا پڑتا ہے، وہ دستاویز دیتے ہیں، پاسپورٹ جمع کرتے ہیں، بہت ٹائم لگتا ہے، تو آپ کو فلائٹ 4 گھنٹے کی ملی، اگر وہ بھی ڈائریکٹ فلائٹ ہے، صحیح، ٹھیک ہے، 2-3 گھنٹے پہلے آپ یہاں سے نکلے ہوئے، ایک رات کے پہلے جاگے ہوئے ہیں، اور پھر جدہ پہنچے، امیگریشن کے بعد جب آپ ہوٹل پہنچے ہیں تو میرا خیال ہے کم از کم 16 سے 18 گھنٹے آپ کو لگ گئے، اور آپ کی نیند نہیں ہوئی، جو آپ نے پلین میں بیٹھے بیٹھے 2-4 غنودگی کے جھٹکے لے لیے وہ الگ بات ہے، باقی آپ کی نیند نہیں ہوئی، اب آپ میں ہمت ہی نہیں ہے، آپ فریش نہیں ہیں، آپ کیسے خانہ کعبہ میں جا کر دعا مانگیں گے، آپ پر کیفیت کیسے طاری ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ نماز کا وقت نہ ہو، نماز ہو تو نماز آپ پڑھ لیں، حدود حرم کے اندر ہی آپ پہنچ گئے، ہوٹل اندر ہی موجود ہے، کئی کلومیٹر پر حرم موجود ہے، تو ہوٹل میں بھی آپ کو وہی ثواب مل جائے گا، صحیح، آپ نے وہی نماز ادا کر لی، کھانے پینے کی ضرورت ہے تو کھا پی لیں، اس کے بعد لیٹ جائیں، 1.5-2 گھنٹے آپ نیند کر لیں، اس کے بعد پھر تازہ وضو کر کے فریش ہو کر کھا پی کر جائیں گے نا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یعنی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے بندہ لیٹ جائے، آرام کر لے، اس کو پتہ ہے اس کو مزہ آئے گا عبادت کا۔ کیا کرنا ہے مجھے اب یہ بتائیں، نہیں میں ابھی فوراً کر لوں عمرہ، پھر کیا ہوگا، میں گنجا کرا کے ہوٹل میں گھوموں گا، سب کو بتاؤں گا میں نے فوراً کر لیا، آپ تو ابھی سوئے رہتے، اس سے کیا ملا، ریکارڈ تھوڑی بنانا ہے کوئی، کیا کرنا ہے؟ اچھا یہاں پر ہم کرنے کے لیے کیا ہے، عبادت، 18 دن 20 دن 30 دن عبادت کے لیے، یا کیا کام ہے ہمیں؟ بہت اچھے، واہ تو بہت طریقے سے کریں حافظ صاحب، یہ امپورٹنٹ بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ گئے ہوئے ہیں، آپ کی نیند ہی نہیں ہے، وہ طواف کے چکر گننا زبردستی کے کہ میرا طواف کب پورا ہوگا، اچھا پھر صحیح کرنے کے لیے بھی آپ گئے ہوئے ہیں، اس وقت بھی آپ کو مطلب بہت تھکن ہو رہی ہے، صحیح کے دوران بھی آپ کو تھکن ہو رہی ہے، یار ایک چکر کب ہوگا، تو نہیں آپ پر کیفیت طاری ہو، کیفیت طاری ہونے کے لیے آپ کا آرام ضروری ہے، بہت اچھا، آپ فریش ہو جائیں، کیونکہ آپ کی تھکن 2-3 دن پرانی چل رہی ہے، پھر سفر کی تھکن ہے، سفر تھکاتا ہے، آپ 2-4 گھنٹے ہوٹل میں ریلیکس ہو جائیں، سو جائیں، کھانا پینا کھا لیں، بہت اچھے، فریش ہو کر جائیں، پھر انشاءاللہ عمرہ ادا کریں۔ مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کا ذہن بن گیا ہوگا آپ کی گفتگو سن کر کہ عمل پہلی کر کے مرتبہ دیکھیں کسی نے اتنا تیار کیا ہوگا کہ بھائی آرام کر لو، اس لیے کہ وہ آرام تمہیں عبادت کی لذت پانے میں مدد دے گا۔ اور احرام کیا کر رہا ہے جی یار، احرام اتر جائے تو 2.5 دن کیا کریں گے آپ؟ جو 8 ذی الحجہ کو آپ حج کا احرام باندھیں گے تو آپ تو نہیں اتار سکتے جب تک کہ آپ کی قربانی نہ ہو جائے، وہ کیا کریں گے پھر 2.5 دن آگے بھی باندھنا ہے نا، تو یہاں 2.5 گھنٹے اور باندھ لو بھائی، اور احرام میں ثواب ہی ثواب ہے، برکت ہی برکت، اب اللہ کے مہمان ہیں، آپ اوپر والی چادر بھی اگر آپ کے محرم سب اندر موجود ہوں، ناف سے لے کے گھٹنے تک ڈھکا ہوا، آپ اوپر والی چادر بھی اٹھا کر آرام سے لیٹیں اپنے روم کے اندر، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، سکون سے سو جائیں، تکیے پر سو جائیں، آرام سے سو جائیں، سبحان اللہ، چہرے پر ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل رکھ سکتے ہیں، کپڑا رکھنا منع ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ نارمل حالت کے اندر ہیں، سبحان اللہ، فریش ہو کر جائیں۔ کیا کہنے علامہ صاحب۔ اچھا تلبیہ کہاں تک پڑھنی ہے، کہاں آ کر پھر تلبیہ پڑھنا روک دیں گے ہم؟ جی بھائی ہم عمرے والی بات کر رہے ہیں، عمرے والی بات، عمرے کا احرام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بھی ہے نا، تو عمرے والا جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا تو طواف شروع کرنے سے پہلے تک تلبیہ کا وقت ہے، اچھا ٹھیک، طواف شروع ہوتے ہی اس کی تلبیہ کا وقت مکمل ہو جائے، صحیح، ٹھیک ہے، اور حافظ صاحب اس کی اپنی کیفیت ہے کہ بندہ جب اندر داخل ہوتا ہے تو پھر کعبے پہ نظر پڑی تو اس کی کوشش ہو کہ وہ نظریں جھکا کے رکھے، اور پھر جب دیکھے تو پورا کعبہ سامنے ہو، اور جب خانہ کعبہ سامنے موجود ہے تو حدیث پاک کے مطابق یہ بات ہے کہ آپ جو دعا کریں گے وہ قبول ہو، اللہ، اور بزرگوں نے لکھا کہ بندہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھے، درود پاک سب سے افضل دعا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے کہ اس وقت بھی یہ میرے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے، تو جو میرے محبوب پہ درود بھیجے گا اس کے ہر کام کو میں بنا دوں گا، چاہے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آپ کی نظر جھپکنے سے پہلے پڑھ لیں، اور نظر جھپک جائے تو بعض لوگ دعا چھوڑ دیں، جھپک کی کوئی بات نہیں، دعا کرتے رہے آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں، یہ بھی دعا کر سکتے ہیں یا اللہ
جب بھی میں دعا کروں وہ میری دعا قبول ہو جو حق میں بہتر ہو. ایک دعا یہ کر سکتے، یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. سبحان اللہ. جو چاہیں آپ دعا کر سکتے ہیں، جی بھر کے دعا کریں. اور پھر جو ہے نا آپ نے احرام باندھا ہوا ہے تو اب آپ جو ہے نا وہ سیدھا کاندھا باہر کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور اب آپ حجر اسود کے قریب پہنچیں گے اور پھر وہاں سے جو ہے نا آپ طواف کی نیت کریں گے. وہ عمرے کی نیت والی طواف کی نیت، اے اللہ میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا حجر اسود سے پہلے ابھی نیت کر لیں گے. آپ نیت کرنے کے بعد جب طواف شروع کریں گے تو آپ کا الٹے ہاتھ پہ خانہ کعبہ ہو جائے گا. یہ نیت بھی ضروری ہے، یہ دل کا ارادہ ہے، دل میں نیت کر لیں بس کہ اللہ پاک میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں، نیت دل میں ہی ہے. پھر جب آپ پہنچیں گے تو الٹے ہاتھ پہ آپ کے خانہ کعبہ ہوگا. پھر ابھی آپ استلام کر رہے ہیں تو طواف کے 7 چکر ہے، استلام 8 ہیں. صحیح، یہ یاد رکھیے گا. تو اب استلام کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ خانہ کعبہ میں حجر اسود کے رخ میں آ جائیں گے. گرین لائٹ لگی ہوئی پورے حرم میں آپ کو نظر آئے گی گرین لائٹ. اس سے تھوڑا پہلے آپ نیت کر لیں. صحیح، ٹھیک، کیونکہ 7 چکر مکمل کرنے ہم کو طواف کے پہلے سے آپ نے نیت کر لی. اور ابھی آپ کا سینہ کعبے کی طرف ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر جب آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو آپ کو حجر اسود لوگ چوم رہے ہوں گے، نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. آپ کو چاندی والا پورا وہ گول دائرہ پورا نظر آ رہا ہوگا. صحیح. اب اس کی مکمل سیت میں ہو گئے. اور جو مرد حضرات ہیں وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے. اور جو خواتین ہیں وہ سینے تک ہاتھ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی مرد حضرات جو نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں جہاں تک وہاں تک اٹھائیں گے. بہت اچھا. خواتین نماز میں جہاں تک ہاتھ اٹھاتی ہیں وہاں تک اٹھائیں گے. بہت آسان کر دیا. تو یہ مسئلہ آسان ہو جائے. لوگ اس میں الجھتے ہیں کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے. اور فقہا نے بھی اس کی مختلف باتیں ذکر کی، لیکن جو معتمد قول تھا وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. تو خواتین جہاں نماز میں ہاتھ اٹھائیں وہیں تک اٹھائیں گی. اور حجر اسود کا استلام 3 صورتوں میں ہوتا ہے. صحیح. ایک تو براہ راست بندہ بوسہ لے، جو اب پاسبل نہیں ہے رش کی وجہ سے، تو آپ نہ جائیں، کوشش نہ کریں. صحیح، ٹھیک ہے. دوسرا چھڑی وغیرہ ہاتھ میں ہو تو بندہ اس کو چھو لے، ٹھیک ہے. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. سبحان اللہ. اس وقت جو ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہے. تو تیسرا جو ہے نا ہاتھوں کے اشارے سے. صحیح، ٹھیک ہے. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ٹھیک ہے. اتنا کر کے آپ پھر شروع کر دیں گے. رکنا ضروری ہے ایسے چوم کر. صحیح. جی. اچھا اگر ٹائم نہیں، بہت رش ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. اب آپ جب طواف شروع کریں گے نا تو اب آپ کا سینہ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے سوائے استلام کے. یہ یاد رکھنا ہے. اور طواف کے چکر 7 ہیں، استلام 8 ہیں. ٹھیک ہے. شروع کر لیا ہم نے. اب آپ جو ہے نا سیدھا کندھا جو ہے نا باہر نکال لیں گے. صاحب یہاں یہ ارشاد فرما دیں، میں رہ نہیں جائے بات کہ ایک ہاتھ سے بھی لوگ ایسے کر کے جا رہے ہوتے، تو یہ صحیح طریقہ ہے، اس کی اجازت ہے؟ مستحب نہیں. مستحب یہ کہ آپ کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے صحیح، ایک لمحے کے لیے صحیح، سینہ آپ نے کیا اس طرف. اور جی بسم اللہ اللہ اکبر اگر رش بہت ہے تو ورنہ پورا پڑھ لیں. اچھا پھر استباح کہتے ہیں اس کو، ہماری اصطلاح میں، کہ آپ جو ہے ایک سیدھا کندھا باہر نکال دیں مرد حضرات، ٹھیک ہے، اور چادر الٹے ہاتھ پہ ڈال دیں. اور عمرے کے جو طواف ہیں اس کے شروع کے 3 چکر میں رمل ہوگا. رمل کہتے ہیں پہلوان والی صورت اختیار کرنا، جو پہلوان کی چال ہے، تو یہ وہاں پر مستحب و سنت ہے. اچھا رش بہت ہو، نہ کر سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جتنا گیپ ملے نا تو کرنا ہے، لیکن 3 چکر کے اندر. 3 چکر میں ہو. اگر 3 چکر میں نہیں ہو سکا، چوتھے سے بالفرض آپ کو جو ہے نا احاطہ خالی مل رہا ہے تو اب نہیں ہوگا. اور جان بوجھ کر بھی سستی نہ کرے کہ یہ عظیم سنت ہے، یہ سنت سے محرومی ہے. تو آپ کو تھوڑا سا بھی گیپ ملے نا تو رمل کرے. رمل میں دوڑنا نہیں ہے، پہلوان والا مطلب سینہ چوڑا کر کے آپ یہ کیا ہے، بڑا عجیب مجھے لگتا ہے، یہ واک کر رہے ہیں آپ. نہیں، پہلوان جیسے رنگ کے اندر آتا ہے نا تو جیسے یہ چلتا ہے تھوڑا سا سینہ سے، یہ تو سینہ چوڑا. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں زمین پر پوری کائنات میں ایسے چلنے کو منع کیا رب نے. اللہ قرآن میں منع ہے کہ تم ایسے مت چلنا کبھی. تم کیا کرو گے ایسے چل کے؟ لیکن حدود حرم میں کعبے کے سامنے کیوں؟ فرمایا پیاروں کا طریقہ یہ ہے. کیا کہنے، دشمنوں پر روب طاری ہو. بہت اچھے. تو ابھی تو بالفرض کوئی دشمن نہیں ہے، کافر تو سامنے نہیں ہے. پھر فرمایا جو پیاروں کی ادائیں وہ قیامت تک ادا ہیں. سبحان اللہ. وہ کرنا ہے آپ کو. تو اب وہ 3 چکر میں رمل ہوگا. ٹھیک ہے. مرد حضرات کریں گے. رمل کرنے کے بعد 3 چکر آپ جیسے طواف کر رہے ہیں، استلام ہر چکر میں کریں گے آپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آخری 4 چکر ہوں گے اس کے اندر آپ رمل نہیں کریں گے. جب آپ کا 7واں چکر مکمل ہوا تو آپ 8واں استلام کریں گے. صحیح. تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں گے تاکہ طواف مکمل ہو جائے. تھوڑا سا بالکل صحیح. آگے بڑھنے کے بعد پھر بعض لوگ یہ جب تک صحیح نہیں کر لیتے کھلا رکھتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. آپ کا مکمل احرام ہو گیا، اب آپ اس کو بند کر لیں. بند کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف جائیں اور 2 نفل ادا کریں. یہاں یہ ارشاد فرما دیں کہ اگر استوا بھول گیا
جی تو ایسی صورت میں دم وغیرہ ہے کہ نہیں؟ آپ کا یہ سنت ہے، سنت لیکن مبارک، عظیم سنت ہے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑنی جان بوجھ کے نہیں چھوڑ لیکن دم اور صدقے کا تعلق نہیں ہے۔ رمل اور استباء یہ سنت ہے لیکن عظیم سنت ہے، جان بوجھ کر چھوڑنا یہ منع ہے، لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ تو آپ نے سوال ضرور پوچھا حافظ صاحب، لیکن یہاں پر میں یہ توجہ دلاؤں کہ بعض لوگوں کو یہ فکر ہے یا دم تو نہیں، پھر خیر ہے، جو نیکی چھوڑ گئے اس کی کون سی خیر ہے؟ اللہ اکبر، یہ واہ یار 10 روپے میرے جیب سے بچ گئے اس پہ خیر ہو گئی، اور جو میں 10 لاکھ اور ہزاروں نیکیوں سے محروم ہوں گے اس میں کوئی خیر، یہ کیا بات کیا؟ یہ بعض لوگوں کو یار اللہ میں سب کفارہ تو نہیں، پھر ٹھیک ہے۔ اور بھائی کفارہ نہ ہونا الگ بات ہے، جو محرومی رہے گی نیکی سے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ میرا مال بچ گیا تو میں بول رہا ہوں خیر ہے، اور نیکیوں سے محروم رہ گیا تو پھر بول رہا ہوں مسئلہ، اللہ یہ توجہ ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ کی بات چلی تو میں نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ عظیم سنت ہے، اس سے ضروری نہیں کہ ہر چیز کا کفار ہو، ہمیں ایک ایک عمل جمع کرنا ہے، وہاں پر ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ وہ طواف جس کے بعد سعی ہو، کیا صحیح ہو، جیسے عمرے کا طواف ہے، پھر ہم جب طواف زیارت کرتے ہیں اس میں اگر شروع میں نہ کیے ہو تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ پہلے مقام ابراہیم پر نفل ادا کریں گے، صحیح، اور پھر ملتزم کے مقام پر دعا کریں گے، صحیح، اور نفلی طواف میں یہ ہے کہ نفلی طواف کے بعد ملتزم پہ دعا کر لیں اور پھر آپ نفل ادا کریں گے۔ صحیح، اچھا یہاں ایک اور مسئلہ عرض کروں حافظ صاحب، مقام ابراہیم کے پاس اب بہت رش ہو گیا، بعض لوگ 4 جانے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اپنی محرم خاتون کو نماز پڑھاتے ہیں، کبھی دھکے لگ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ بالکل افضل ہے مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھنا، لیکن جگہ نہیں ہے تو اس کی سیدھ میں پڑھ لیں، بالکل صحیح، نہیں ہے تو تھوڑا پیچھے کی طرف پڑھ لیں، حدود حرم میں انشاءاللہ آپ کو کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے گی، بالکل تو صحیح، آپ وہاں پر 2 نفل ادا کریں، اور یہ واجب ہے، یہ واجب یہ ہے، ضروری ہے، جان بوجھ کر اس میں تاخیر کرنا یہ منع ہے۔ ہاں اچھا، مکرو وقت ہے، آپ کا طواف مکمل ہوا، وقت مکرو چل رہا ہے تو آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر آپ سستی کریں گے تو یہ آپ پر بوجھ ہے، زندگی میں کبھی بھی ادا کرنے ہیں، مگر وہ عمرہ ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کو نفل ادا کرنے ہیں، واجب نفل الطواف ہے، کہنے میں ہے لیکن آدھا، ہاں اس کی ادائیگی واجب ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا مقام ابراہیم کی طرف آئیں گے، جہاں آپ کو جگہ ملے، آپ دیکھ لیں خواتین سے تھوڑا سا ہٹ کے دیکھ لیں، رش تھوڑا سا کم ہو کہ آپ نفل پڑھ سکتے ہو، وہاں نفل پڑھ لیں، دعا کر لیں، مستحب دعائیں موجود ہیں کتابوں کے اندر، ایک ہے کہ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت بما قسمت لی یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا کی فضیلت یہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ وہ نہ چاہے تو بھی میری مخلوق کو میں اس کے قدموں میں ضرور بھیجوں گا، اللہ، رزق بھی اس کو بے پناہ ملے گا، اللہ، بہت برکتیں اس کو عطا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو دعا پڑھ لے مقام ابراہیم کی سمت کے اندر، اب آپ اور بھی دعائیں مانگے، قبولیت کے لمحات، دعا وغیرہ آپ نے مانگ لی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے زمزم وغیرہ پیا، کولر موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ ٹھنڈا نہ پئیں، گلا وغیرہ کہیں آزمائش میں نہ آ جائے، دیکھ لیں اپنے حساب سے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کولر کے اوپر مبرد بھی غیر مبرد بھی، بلو کلر سے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ زمزم پینے کے بعد اب فریش ہیں آپ، پھر صفا مروہ کی صحیح کی طرف۔ اچھا میں چاہوں گا صحیح کی طرف جائیں، اس سے پہلے یہ ارشاد فرما دے کہ طواف میں، دوران طواف جی اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے؟ نہیں، جی دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، مسئلہ سلام نہیں، کا جواب دینا ہے، دینا ہی ہے، یعنی لیکن آپ اگر دعا بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھ رہے وہ ہیں، الگ بات ہے، پھر تو نہیں دینا، ٹھیک ہے، پھر تو سلام کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ مجھے سلام نہیں کرنا، ہاں، کوئی کیونکہ قرآن پڑھ رہا بہت ہے، سارے لوگ ملتے ہیں نا تو سلام کا جواب دے سکتے ہیں، شرعی مسئلہ کوئی عالم دین سے پوچھے تو وہ اس کو جواب دے سکتے، دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل دے سکتے، صحیح میں کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے، صحیح، طواف کے اندر کھانا منع ہے، زمزم چلتے چلتے پی رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں 7 چکروں میں، یا مخصوص جو دعائیں ہیں وہی پڑھنا ضروری ہے؟ مخصوص دعائیں بھی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن اس کو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، دیگر بزرگوں سے بھی لکھا کہ سب سے بڑی دعا وہ درود پاک ہے، اور جامع دعا بھی اور آسان دعا بھی ہے، تو آپ اگر وہ کثرت سے پڑھیں گے تو رب بن مانگی عطا کر دے گا، سبحان اللہ، سبحان زیادہ سے زیادہ وہ دعائیں پڑھیں۔ اور دوران طواف اگر وضو ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں طواف شروع سے آغاز کرنا ہوگا اس کا، یا اسی چکر سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور آپ کے 4 چکر پورے نہیں ہوئے تھے، صحیح، پہلے میں تھے، دوسرے میں تھے، تیسرے میں تھے، اور چوتھے میں ہی تھے بھی، پورے نہیں ہوئے تھے، تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ شروع سے شروع کریں، کریں یا وہیں ٹھیک سے ہے، کریں، یا وہیں سے شروع ٹھیک کریں، ہے،
لیکن اگر 4 چکر کر لیے ہیں تو پھر وضو کر کے جب آئیں گے تو آپ وہیں سے شروع کریں گے. وہیں سے کرنا ضروری ہے, وہیں سے شروع کرنا, ختم نہیں ہو پھر گیا نہیں ہوگا 4 چکر کے بعد, بالکل پھر آپ وہیں سے کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ زمزم پی کے ہم صفا مروہ کی صحیح کی طرف صفا مروہ کی طرف آپ چلے گئے, اور زیادہ دیر جان بوجھ کر جو ہے نا فاصلہ دینا یہ بھی منع ہے. تھوڑی دیر کے تھکاوٹ ہو رہی تو کعبے کو دیکھتے دیکھتے بیٹھ جائیں, کعبے کو بالکل بیٹھ سکتے ہیں. کیا کہنا ہے, اور کعبے کو دیکھنا بھی ثواب اور رحمت کی بات ہے. طواف کرنے کعبے کو دیکھنا ماشاءاللہ. مگر کعبۃ اللہ شریف کے پاس نہیں جانا, وہاں خوشبوئیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, وہ چھونا نہیں ہے, اس کے پاس نہیں جانا, بالکل چھونا یہ احتیاط ابھی باقی ہے, بالکل باقی ہے. ابھی آپ کو خوشبو منع ہے. آپ کعبے کی زیارت میں بیٹھیں 10-15 منٹ بیٹھیں یا 20 منٹ بیٹھیں, جتنی دیر آپ بیٹھنا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ صفا مروہ کے صحیح کی طرف چلے جائیں. تو پھر آپ صفا سے شروع کریں گے اور وہ نیت کریں گے اللہ پاک میں عمرے کی صحیح کر رہا ہوں, اور پھر یہ شروع کریں ابدأ بما بدأ اللہ تعالی به ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یا آپ نے آیت کریمہ پڑھ لی, اگر آیت کریمہ یاد نہیں ہے تو بس آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ میں صفا اور مروہ کی صحیح شروع کر رہا ہوں. سبحان اللہ. پھر آپ صفا سے مروہ تک جائیں گے, یہ ایک چکر ہے, مروہ سے صفا ایک چکر ہے. صحیح. شروع صفا پہ کریں گے, ختم مروہ پہ کریں گے. صحیح. یہ 7 چکر ادا کریں. یہ 7 چکر کر لیے جی, تو اب سمجھے کہ آخری مرحلہ رہتا ہے, ہر چکر پہ دعا مانگے, مستحب ہے, جتنی دیر دعا کر سکتے دعا مانگے. اور جب صفا مروہ کی صحیح کر لی, اچھا یہاں پر ایک مسئلہ اور عرض کروں, طواف کے دوران نمازی کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں. حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں نا, صحیح ہے, گزر سکتے ہیں, تو طواف میں گزر سکتے ہیں, وہ بھی عبادت میں اور آپ بھی طواف بھی نماز ہے, لیکن صحیح میں نہیں گزر سکتے. اچھا, یہ مسئلہ ڈائریکٹلی بتائیں پبلک, لازمی. لوگ وہاں پر نماز کے ٹائم پہ صحیح میں لوگ نماز پڑھیں, ہم گزر رہے ہیں, منع, ارے جا سکتے نہیں جا سکتے. سعی کے معاملات الگ ہیں. صحیح میں آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے, اور نہیں گزر سکتے کا مطلب یہ کہ عام حالت میں اتنا بڑا گناہ ہے تو آپ نے حرم کے اندر یہ گناہ کیا, اس لیے نہیں گزر سکتے. یہ آپ کو احتیاط کرنی ہے. اور طواف کے نفل واجب ہیں, سعی کے بعد 2 نفل پڑھنا مستحب اور سنت ہے. صحیح. صحیح کرنے کے بعد پڑھ لیں 2 نفل, مکروہ وقت نہ ہو تو سنت کا ثواب ملے گا, مستحب کا ثواب ملے گا. نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن طواف کے بعد پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد آپ باہر نکلیں, جو عورتیں ہیں وہ تقصیر کر لیں گے, اور جو مرد حضرات وہ حلق کروائیں. مرد بھی تقصیر کر سکتے, لیکن حلق کروانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا فرمائی ہے. صحیح. جو حلق کروا لیتا ہے اس کے لیے حضور کی 3 مرتبہ دعائیں, اور جو قصر کرتا ہے اس کے لیے 1 مرتبہ ایک بار دعا ہے, اور فرمایا ایک بال کے بدلے اس کو نیکی ملتی ہے. صحیح. جو ایک بال جو کٹواتے ہیں. اگر وہ قصر کروا رہا ہے تو قصر کا کیا طریقہ ہے ارشاد فرمائیں؟ قصر کا طریقہ یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا ہر بال انگلی کے پورے کے برابر کٹ جائے تو قصر ہو جائے گا. ہاں, بعض لوگ 2-4 بال کٹوا لیتے ہیں, 2-4 یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ خاتون اپنی تو کاٹ لیتی ہیں ادھر بال, پھر مرد کی بھی ایک لٹ کاٹ کے سمجھتی ہیں, اس کا بھی ہو. یاد رکھنا احناف کے نزدیک یہ قصر نہیں ہے, اور یہ احرام سے باہر نہیں ہوا. اللہ اکبر. احناف کے نزدیک نہیں باہر ہوا, یاد رکھیں. تو چند بالوں سے قصر نہیں ہوتا. قصر کے لیے چوتھائی سر کے حصے کا ہر بال انگلی کے پورے کے برابر کٹنا لازمی ہے. صحیح, یہ یاد رکھیں. اچھا, خواتین قصر کیسے کریں؟ تو پہلے تو یہ کہ وہ اپنے محرم سے ہی کروا لیں. صحیح. غیر محرم کی طرف نہ جائے, یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, محرم سے کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی جو چٹیا ہے اس کو جو ہے نا آخری حصے کو آپ لپیٹ لیں انگلی کے پورے میں, وہ تھوڑا اوپر سے کاٹ لیں. صحیح. اچھا, لیکن اگر وہ 3-4 عمرے کرے گی تو اس کے بال تو فارغ ہو جائیں گے. تو اس کا بھی بزرگوں نے ایک طریقہ لکھا ہے کہ وہ اپنے ہوٹل میں جائے جہاں کوئی غیر محرم نہ دیکھے. ٹھیک ہے, صحیح میں صفا مروہ پہ شروع نہ کرے گا, صحیح, ہوٹل میں چلا جائے اور اس کا شوہر یا اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے, تو پھر کیا کرے, وہ اپنے بالوں کو کھول لے. اس کے بال تو کھلے ہوں گے, اس کے بعد جو نا بالوں کے 3 حصے کر لیں. کتنے کریں؟ 3 حصے کریں. 3 حصے کرنے کے بعد جو ایک حصہ اس نے کیا نا, اس میں انگلی کے پورے کے برابر وہ لپیٹ لے اس کا جو محرم ہے, اور تھوڑا اوپر سے کاٹ لے. بہت اچھا. پھر جب دوسرا عمرہ کرے گا تو دوسری چٹیا لے کر حصے میں کاٹ بھی تو یہ آسانی ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ کمال ہے, قصر بھی ہو جائے گا اور عمل بھی ہو جائے گا. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. ناظرین کرام, ابھی تو سمجھے کہ یہ عمرہ مکمل ہوا ہے, اور ابھی ہم نے حج پر بہت زبردست گفتگو علماء کرام سے, علامہ صاحب سے سننی ہے. تو انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ ایک اور سیشن کے ساتھ, جس میں ہم حج پر تفصیلی گفتگو کریں گے علامہ صاحب سے. اور اتنا مزہ آ رہا ہے سننے میں, یقین کریں بار بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں. اور آپ بھی جب وہاں جائیں گے تو آپ کو یہ تربیت نشست بہت یاد آئے گی, اور آپ کہیں گے کہ سیکھ کر آنے کا اور پھر اس کے بعد وہ عبادات کو ادا کرنے کا مزہ ہی الگ ہے, لطف ہی الگ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. علامہ صاحب, آپ کا دل سے شکریہ, آپ نے ماشاءاللہ اتنی پیاری گفتگو فرمائی. سعادت کی بات ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس نکمے کو بلایا. آمین آمین, جزاک اللہ خیرہ. حج کے حوالے سے کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ, اور ساتھ ہی ساتھ
زیارت روضہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت ہی عشق و محبت سے لبریز یہاں پر گفتگو ہوگی. تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم کل حاضر ہوں گے حج تربیتی نشست کا جو دوسرا سیشن ہوگا اس کو لے کر. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.